بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لاکھ بار اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق اور مالک نے آج زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر جمادی الثانی جو اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ہے اور جس کا پہلا جمعۃ المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور مرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی شفاعت کبریٰ سے بہرمند فرمائے۔ دوستو، جمادی الثانی جو اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ہے، اس میں بے شمار واقعات ہوئے ہیں۔ 3 اہم واقعات سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب پہلی مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کی طرف تشریف لے کر آئے
تو جمادی الثانی کی 1 تاریخ تھی، پہلی مرتبہ جب جبریل امین علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اسی ماہ کی 20 تاریخ کو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت با سعادت اسی مہینے کی 20 تاریخ کو ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت با سعادت وہ بھی اسی مہینے کی 9 تاریخ کو ہے، اور خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال بھی اسی ماہ کی 22 تاریخ کو ہے، 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہے، اور 22 ہی تاریخ کو خلیفہ ثانی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی مسند خلافت کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، تو آپ جب جلوہ افروز ہوئے تو اسی ماہ کی 22 تاریخ تھی۔ تو یہ اہم واقعات ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا ذکر کریں گے، اور اس سے اگلا جمعۃ المبارک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت با سعادت کا کیونکہ دن آئے گا، تو اس مناسبت سے انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے، اور اس سے اگلا جمعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اور عظمت اس کا تذکرہ اور آپ کی پاک بارگاہ عالیہ میں عقیدت سلام انشاءاللہ تعالی اور فضل زندگی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی پاک بارگاہ عالیہ میں سلام عقیدت پیش فرمائیں گے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 15 کے اندر 2 آیات مقدسہ جو اللہ رب العزت نے تلاوت فرمائی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس کا انشاءاللہ تعالی ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں، جو ہمارے اوپر واجبات ہیں، ان کا تعلق 2 طریقوں کے ساتھ ہے۔ ایک کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، اور دوسرے حقوق ان کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اس لیے جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور جن کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حق بیان فرمائے، پہلا حق بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ رب العزت نے اس بات کا فیصلہ فرما لیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیا کرو جی؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور پارہ نمبر 1 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جو تمہیں عبادت کا حکم دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ میری عبادت تم نے کیوں کرنی ہے، اور اس عبادت کے اوپر اللہ نے جو شان اور عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے اس کا تذکرہ بھی بیان فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم،
اور جو تم سے پہلے ہیں ان کو بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنی مخلوق ہے سب کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے۔ فرمایا عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پتہ ہے اللہ اکبر، ادھر فرمایا کہ عبادت کرو، ادھر کیا فرمایا؟ عبادت کرو، اور ادھر فرمایا عبادت اس لیے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے قریب ہوتا جائے، قریب ہوتا جائے۔ مولا بندہ میرے قریب کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کا تقوی بڑھتا جاتا ہے وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا جتنا بڑا متقی ہوتا ہے، جتنا بڑا پرہیزگار ہوتا ہے، جتنا بڑا عابد ہوتا ہے، عبادت کرنے والا ہوتا ہے، وہ عبادت کرتا جاتا ہے، میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ حضرت غور فرمائیں، اللہ رب العزت نے تخلیق انسان کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ میں نے انسان کو کیوں تخلیق کیا ہے۔ ادھر فرمایا نا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں، اور رب کی عبادت کرنا مخلوق کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا کائنات کی ہر چیز هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، اللہ رب العزت وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے تخلیق کی ہے۔ فرمایا اے انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن پر تم سواریاں کرتے ہو، جن کا تم گوشت کھاتے ہو، جن پر بوجھ لاتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 24 کے اندر بیان فرمایا کہ تمہارے لیے جانور پیدا کیے، تمہارے لیے زمین پیدا کی، تمہارے لیے آسمان پیدا کیا۔ کائنات کی هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، اے انسان کائنات کی ہر چیز میں نے تیرے لیے تخلیق کی ہے، تجھے صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کا حق ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرو۔ کس طرح ڈرنا ہے؟ حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرے۔ فرمایا جو بندہ اللہ سے خوف کرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ فرمایا جو بندہ اپنے رب کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے اللہ اسے اپنی جنت عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اوپر طاری ہوتا ہے، فرمایا اس بندے کے جب آنکھ سے آنسو نکلتا ہے نا، آنسو وہ جب پلک سے نیچے رخسار کی طرف بہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے جسم پر اپنی جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ دو آنسو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک آنسو وہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ رب العزت کے ڈر سے انسان کے نکلتے ہیں، فرمایا وہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا دوسرے وہ خون کے قطرے جب بندہ مومن اللہ کی راہ کے اندر بہاتا ہے، وہ قطرے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ فرمایا اتنے پسند ہے کہ یہ زمین پہ بعد میں گرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا دوسرا حق یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ،
فرمایا کہ دوسرا حق وہ لوگ ادا کرتے ہیں جن کو میں نے کتاب عطا فرمائی ہے، جس کو میں نے قرآن دیا ہے، جس کو یہ پیارا کلام عطا کیا ہے۔ فرمایا وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ بندہ مومن کی یہ نشانی ہے، آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا وہ تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہم غور تو کریں، نہ تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور دوسرا جس طرح اللہ نے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے نہ ہم اس طرح تلاوت کر رہے ہیں۔ مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، ہم نے تو قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، پڑھ کر نہیں دیکھا، مکمل کر کے نہیں دیکھا، ہمیں تو اس کا ترجمے کا نہیں پتا، تفسیر کا نہیں پتا، ہم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور بھائی جس طرح تو دنیا کو ٹائم دیتا ہے نا، اس لیے تھوڑا سا دین کو بھی ٹائم دے، قرآن کو بھی سیکھو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس لیے سیکھ کہ فرمایا من تعلم بابا من العلم لیعلم الناس اوتی 70 صدیقا، فرمایا اس لیے قرآن کو سیکھ جو قرآن کی ایک آیت کو سیکھتا ہے۔ اس لیے کہ آگے میں لوگوں کو اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بیان کروں گا، اللہ رب العزت قیامت والے دن 70 صدیقوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ حقوق اللہ، اور دوسرے ہیں حقوق العباد، جن کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہے جی، اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں، حقوق العباد بھی بیان فرمائے ہیں، اور ہمارا جو دین ہے نا، دین 80% سے زائد یہ ہمارا دین حقوق العباد کے اندر ہے۔ اس کے اندر ہے جی، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حقوق اللہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ حقوق اللہ ہے۔ اور حقوق العباد کیا ہے؟ پہلا اللہ رب العزت نے حقوق العباد بیان فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، معاشرے کے اندر حسن سلوک کرنا۔ فرمایا کہ معاشرے کے اندر جس کی بنیاد خود پیارے آقا اسلام نے رکھی ہے، وہ معاشرہ جس کی بنیاد سیدنا صدیق اکبر نے رکھی ہے، وہ معاشرہ جس کی بنیاد فاروق اعظم نے عدل قائم کر کے رکھی ہے، وہ معاشرہ جس کی بنیاد سیدنا عثمان غنی نے سخاوت کر کے رکھی ہے، وہ معاشرہ جس کی بنیاد مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے رکھی ہے، وہ معاشرہ جس کی بنیاد حضرت سیدنا امام علی مقام مولا حسین نے اپنے نوازوں کو اپنی قربانی کو دے کر اس معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ فرمایا تم نے اس معاشرے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم ہے، کون ہے جی؟ سیدنا فاروق اعظم، مسجد نبوی شریف، ایک بندہ آیا، آپ نے فرمایا تو بندہ جانتا ہے یہ بندہ کیسا ہے؟ توجہ، اس نے ایک بندہ کھڑا ہوا کہ حضور میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کس وجہ سے گواہی دے رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں دیکھتا ہوں یہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، یہ روزے رکھتا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو حقوق اللہ ہے، تو اس کے حقوق العباد دیکھے ہیں؟ معاشرے کے اندر یہ کیسا بندہ ہے، لین دین کے معاملے میں یہ کیسا بندہ ہے، وعدہ کرنے کے بارے میں یہ کیسا بندہ ہے، اپنے بہن بھائیوں کے حق ادا کرنے میں یہ کیسا بندہ ہے، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے میں یہ کیسا بندہ ہے، کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، کیا تو نے اس کے ساتھ رشتہ داری کی ہے، کیا تو نے اس کے ساتھ تجارت کی ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے تو یہ کام نہیں کیے۔ آپ نے فرمایا پھر تو اس کے اچھے ہونے کی گواہی بھی نہیں دے سکتا۔ اور بھائی بندے کا پتہ تو تب چلتا ہے جب کہتے ہیں نا یا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، اور بندے کا پتہ تو پھر لگتا ہے نا جدو بندہ جناب کسی نے واہ پاندہ ہے، پتہ تو پھر چلتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ نماز پڑھ لینا اگرچہ یہ دین کا رکن ہے، نماز پڑھ لینا اگرچہ یہ قرآن کا پیارے آقا اسلام کا حکم ہے، لیکن اس سے بندہ مومن نہیں بنتا، اس سے بندہ کامل نہیں بنتا۔ بندہ کامل تب بنتا ہے جب حقوق
حقوق اللہ کو بھی پورا کرتا ہے، ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرتا ہے۔ ادھر تو آ کر سجدے کر رہا ہے، ادھر تو بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، ادھر تو بڑی قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، لیکن وہ جناب والا اپنے آپ کو حاجی بھی کہلانے والا ہے، اپنے آپ کو نوازی بھی کہلانے والا ہے، اپنے آپ کو سخی بھی کہلانے والا ہے، لیکن گھر میں ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، بہنیں ناراض ہیں، اور بھائی چہرے کے پیچھے والدین کے جناب والا حقوق بھی ہے، بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہے۔ اگر تو نے بہن بھائیوں کے حق کھائے ہیں، اگر بھائیوں کے حقوق غصب کیے ہیں، اگر تو نے بھائیوں کو ناراض کیا ہے، اگر تو نے رشتہ داروں کو ناراض کیا ہے، اگر تو نے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، تو جتنا مرضی نماز پڑھتا رہے، تیری اس وقت تک نماز قبول نہیں ہے جب تک اللہ کی مخلوق تو سے راضی نہیں ہے۔ لیکن یہ حقوق اللہ ہے، اور ادھر کیا حقوق العباد۔ اور ذرا اس میں ہم غور اگر کریں تو حقوق اللہ حالانکہ اللہ کا حق ہے، ادھر کیا حقوق العباد، یہ کیا ہے؟ بندوں کا حق ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بھی اپنے حق کے اندر محنت زیادہ رکھی ہے اور اجر کم رکھا ہے، لیکن حقوق العباد کے اندر اللہ رب العزت نے محنت تھوڑی رکھی ہے اور اجر زیادہ رکھا ہے۔ سمجھ آئی بات کی میں نے کیا کہا ہے؟ کہ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اللہ رب العزت نے محنت زیادہ رکھی ہے اور اجر کم رکھا ہے، لیکن حقوق العباد جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے محنت تھوڑی رکھی ہے اور اجر زیادہ رکھا ہے۔ اس کی آپ مثال ایک آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ اور بھائی حج کرنا یہ اسلام کا رکن ہے کہ نہیں؟ یہ حقوق اللہ، یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ۔ حج کرنا یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے۔ اور مجھے بتائیں کوئی بندہ پیسوں کے بغیر حج کر سکتا ہے؟ اور پیسے بھی کوئی تھوڑے بہتے نہیں، کم از کم 10-12 لاکھ روپے اس دور کے اندر چاہیے، تب جا کر بندہ حج کا سوچ سکتا ہے، جب اس کے اخراجات سے ساری ضروریات سے بچے ہوئے ہوں وہ جناب والا، تب جا کر وہ اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ اب بتائیں 12 لاکھ روپیہ حج کے اوپر خرچ کیا، کیا آپ پیسے خرچ کرنے سے حج ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، جب حج کرنا ہے آپ کو اپنا وطن بھی چھوڑنا ہے، آپ کا گھر بار بھی چھوڑنا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا ہے، اپنی تجارت کو بھی چھوڑنا ہے، آپ نے سفر کرنا ہے، اور سفر کر کے صرف وہاں جا کر بیٹھ نہیں جانا، پہلے طواف کرنا ہے، پھر آپ نے صفا مروہ کرنی ہے، پھر مینا جانا ہے، پھر مزدلفہ، میدان عرفات، یہ سارے ارکان ادا کرنے ہیں۔ آپ نے لاکھوں روپے بھی خرچ کیے، اپنے وطن کو بھی چھوڑا، گھر بار کو بھی چھوڑا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، تجارت کو بھی چھوڑا، آپ نے جناب والا مشقت کو برداشت بھی کیا، کتنا آپ نے وقت لگایا، کتنے آپ نے پیسے خرچ کیے، تب جا کر حقوق اللہ یہ مکمل ہوا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، یہ ہے حقوق اللہ۔ اور بھائی حقوق العباد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت جو والدین کے ساتھ دوسرے سلوک کرنے والا ہے، جو والدین کو راضی کرنے والا ہے، جو والدین کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، فرمایا وہ اگر صبح کے وقت بیدار ہوگا نا، اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیں حقوق اللہ کتنی بڑی محنت ہے، کتنا مال، ذرا اس کو سامنے رکھیں۔ اور بھائی ہر بندے کے بس کے بعد نہیں حج کرنا، لیکن اللہ نے حج تو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ بندہ حج کرنے کے لیے تو چلا جائے، پیچھے سے ماں تڑپتی رہے، بچے تڑپتے رہے، وہ جناب والا اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر حج کرنے کے لیے چلا جائے، اس کا حج قبول ہو جائے گا؟ اور بھائی اس کا حج نہیں قبول ہوگا۔ دیکھیں صحابی رسول آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ جہاد حقوق اللہ ہے۔ جہاد کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے۔ اور جہاد کرنے میں جان بھی جاتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، تب جا کر جہاد ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں،
آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ادھر تو جناب والا ہم نے بھائیوں کے حق کھائے، بہنوں کو ناراض کیا، پڑوسی ہم سے تنگ ہے، محلے دار ہم سے تنگ ہے، پھر آپ جتنی مرضی بات ہے۔ اور بھائی اس وقت تک اللہ رب العزت بھی بندے سے راضی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت خوش نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت کی مخلوق بندے سے راضی نہیں ہوتی۔ اللہ کی مخلوق کو راضی کرے نا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، حقوق اللہ میں اللہ نے محنت بہت رکھی ہے، حقوق العباد میں محنت بہت تھوڑی، اجر بہت زیادہ۔ اس کی اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آگے الحمدللہ جمادی الثانی اب یکم تاریخ ہے، رجب شعبان اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ احباب بھی روزے رکھیں گے، تقریباً 13-14 گھنٹے کا روزہ ہوگا۔ کتنے کا جی؟ اور رکھنے کے نہیں رکھنے انشاءاللہ نیت تک کرو نا، پتہ نہیں سانو پہلے موت آ جائے، نیت کی ہوگی اللہ سانو اجر عطا فرمائے۔ ایک بندہ نا عشاء کی نماز پڑھتا ہے، جا کے سون تو پہلے نیت کرتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اور نیت کر لیا کرو۔ اللہ رب العزت اس بندے، حالانکہ وہ سویا ہوا ہے، صرف اس نے نیت کی ہے کہ میں نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اللہ رب العزت اس کو ساری رات نوافل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیت اچھی رکھے، نیت جب بندہ کر لیتے نا نیت، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سا کے مطابق بھی اس بندے کے نا، ایک آقا علیہ السلام ایک صحابی کے گھر تشریف لے کر گئے، دیکھا وہاں پر روشن دان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ یا رسول اللہ اس لیے رکھا یہاں سے تازہ ہوا آئے گی، روشنی آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، اذان کی آواز آئے گی، اٹھ کے اللہ کے گھر کی طرف جاؤں گا، ہوا پھر بھی آنی تھی کہ رک جانی تھی، روشنی پھر بھی آنی تھی، رکنی نہیں تھی، لیکن فرمایا سے نیت کی وجہ سے جب تک یہ تیرا روشن دان رہنا تھا، جتنی اس سے روشنی آنی تھی، جتنی اس سے ہوا آنی تھی، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں بھی تمہیں نیکی عطا فرمائی۔ لیکن تم نے نیت نہیں کی، اس لیے نیت اچھی رکھیں۔ الحمدللہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، اب بندے نے 13-14 گھنٹے کا روزہ رکھا۔ روزہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک کھانے پینے سے بندے نے کیا کرنا ہے؟ اور بچنا، پرہیز کرنی ہے، جماع سے پرہیز کرنی ہے، تب جا کر بندے کا روزہ 13-14 گھنٹے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اس نے اپنے منہ کو بند رکھا ہے، اور بھائی اس نے پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی، اس کو اور بھی جناب والا خواہشات نے بھی ستایا، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ اس نے کھایا نہ پیا، 13 گھنٹے اس نے یہ کھانے پینے سے احترام کیا، تب جا کر روزہ مکمل ہوا ہے۔ یہ حقوق اللہ ہے۔ اور حقوق العباد کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی کا پیش کر دیتا ہے نا، اللہ اس کو بھی پورے روزے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے حقوق اللہ کہاں ہے اور حقوق العباد کہاں ہے، اس لیے خدا را نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، جب آئے مہینہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، صدقہ و خیرات بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، اپنے والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ یقین جانیے جتنے بھی آپ دیکھ لیں ولی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں، داتا صاحب کو دیکھ لیں، اور اس سے آگے جا حضور غوث اعظم کو دیکھ لیں، حضرت با یزید بستامی کو دیکھ لیں، اور اس سے بڑی اور بات کہ حضرت ویسے کرنی کو دیکھ لیں، سبحان اللہ۔ اور جن کی بارگاہ کے اندر مولا کائنات موجود ہیں، جن کی بارگاہ کے اندر فاروق اعظم موجود ہیں، کہ آقا علیہ السلام کی امت کے لیے جو صحابی نہیں ہے وہ خلفائے راشدین ہیں، کہاں یا فاروق اعظم، کہاں مولا کائنات، لیکن آقا علیہ السلام کا جبہ لے کر کس کے پاس پہنچے ہیں؟ حضرت ویسے کرنی کے پاس۔ وہ صحابی نہیں ہے، انہوں نے آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا، لیکن یہ بتانا تھا، اور جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے اللہ نے اس کا بھی بڑا مقام رکھا ہے۔ حضرت با یزید بستامی سے پوچھا اور تجھے اللہ نے یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ آپ فرماتے یہ ساری میری ماں کی دعا کی برکت ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ ساری میری ماں کی
دعا کی برکت ہے۔ اور بھائی ان ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ولیوں کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے تو ہماری جنت بھی ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ مولا حسن کو دیکھے، مولا حسین کو دیکھے، اور بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، خود کو قربان کر دیا، مصلی بچا لیا، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ آج مصلی بھی آباد ہے، آج سجدے بھی آباد ہے۔ یہ مولا حسین کی شہادت کی برکت ہے، لیکن اللہ نے ان کی جنت بھی سجدہ کائنات کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے بندے تو کہاں بھولا پھر رہا ہے؟ اللہ نے تیری جنت تو تیرے گھر کے اندر رکھی ہے۔ جانا جا کر ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ کو راضی کر۔ امام مالک بہت بڑے امام ہیں، امام مالک یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے سائے میں حدیث پاک کا درس دینے والے، ایک دن آپ کے ایک شاگرد نے کہا حضور آج میں نے عجیب چیز دیکھی ہے کہ آپ کی داڑھی کے اندر میں نے لؤلؤ اور موتی دیکھے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا جب آج میں تمہیں پڑھا کر گھر گیا نا، ماں سوئی ہوئی تھی، میں نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا، ماں کے قدموں کی مٹی میری داڑھی کو لگی جو تمہیں لؤلؤ اور موتی نظر آ رہے ہیں۔ کیا کیا ہم بات کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی نا، آقا علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، صحابہ اکرام استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی چادر بچھا دی اور صحابہ پوچھے یا رسول اللہ یہ کون خوش قسمت عورت ہے جس کا آپ نے اتنا بڑا استقبال فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا میری یہ ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نفل کی نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر سے میری ماں مجھے آواز دے بیٹا مجھے پانی دو، آپ فرماتے ہیں میں نماز بعد میں پڑھوں گا، اپنی ماں کی خدمت میں پہلے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس لیے بھائیو اپنے والدین کو راضی کریں، اپنے بھائیوں کے حقوق پورے کریں، اپنی بہنوں کے حقوق پورے کریں۔ دیکھیں نا جب بھی بہنوں کے گھر میں جائیں نا، بہنوں کے خالی ہاتھ نہ جایا کرو، خالی ہاتھ نہ، پتہ نہیں وہ بیچاری کس حال میں اپنی زندگی بسر، کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا جب بہنوں کے گھر میں جائے تو ہم بھی خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ کیا ہے ان کے بچوں کے لیے ان کے لیے لے کر جائیں، اور جب واپس بھی آئے نا پھر بھی ان کو کیا ہے ان کو کچھ نہ کچھ دے کر آیا کریں اپنی حیثیت کے مطابق۔ پھر دیکھیں اللہ ہمارے رزق میں کس طرح برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔